میں نے محمد سے ایسا کلام سنا ہے ما هو من کلام الجن ولا من کلام الانس، نہ وہ کسی جن کا کلام ہے نہ وہ کسی انسان کا کلام ہے۔ کیوں ولید، کیوں جن و انسان کا کلام نہیں ہے؟ تو نے اس کلام کے اندر کیا کمال دیکھا ہے، کیا اثر دیکھا ہے؟ ولید کہتا ہے ان لہو لحلاوۃ وان علیہ لطلاوۃ، او سردارو وڈیرو، ان لہو لحلاوۃ، قرآن کے اندر ایک بڑی مٹھاس موجود ہے، وان علیہ لطلاوۃ، اس کلام کے اوپر ایک تازگی موجود ہے۔ وہ مٹھاس اور تازگی جب بندے کے کانوں میں رس کھولتی ہے پھر بندے کا اٹھنے کا دل نہیں کرتا، بڑی مشکل سے میں اٹھ کے بھاگا ہوں، ورنہ محمد کا کلام میرے اوپر اثر کرنے لگا تھا۔ ان لہو لحلاوۃ وان علیہ لطلاوۃ، قرآن کے اندر تازگی تازگی ہے۔ تو جتنا پریشان بندہ ہو، جتنا غمگین بندہ ہو، قرآن جب پڑھا جاتا ہے اس کے غم بھی ختم ہو جاتے ہیں، اس کی پریشانیاں بھی دور ہو جاتی ہیں، اس کے رنج و علم بھی دور ہو جاتے ہیں۔ ان علیہ لطلاوۃ وان اعلیٰ لمثمر، یہ قرآن ایک ایسا درخت ہے وہ لوگوں، اعلیٰ لمثمر، اس کی شاخیں پھلدار ہیں۔ جو بندہ قرآن والے درخت کے نیچے سے گزرے گا ضرور قرآن اپنا پھل اس کے اوپر نچھاور کرے گا اور پھینک دے گا۔ وَإِنَّ أَسْفَلَهُ لَمُغْدَقٌ، اس کی جڑیں بڑی مضبوط ہیں۔ قرآن جو بھی بات کرتا ہے، دلیل والی بات کرتا ہے، قوت والی بات کرتا ہے، طاقت والی بات کرتا ہے۔ إِنَّ أَسْفَلَهُ لَمُغْدَقٌ إِنَّهُ لَيَعْلُو وَلَا يُعْلَى عَلَيْهِ، قرآن ایسا کلام ہے انہو لیعلو، قرآن غالب آنے والا کلام ہے، ولا یعلی علیہ، قرآن کے اوپر کوئی کلام بھی غالب نہیں آ سکتا۔ تم نے مجھے بھیجا تھا جاؤ محمد پہ غالب ہو کے دکھاؤ، مجھے اللہ کی قسم ہے، او میرے مکے والے وڈیروں سرداروں، میں تو بڑی مشکل سے بھاگ کے آ گیا ہوں۔ قرآن میں مٹھاس بھی ہے، قرآن میں تازگی بھی ہے، قرآن پھلدار بھی ہے، قرآن بادلیل بھی ہے، قرآن کے اندر قوت و طاقت بھی ہے، قرآن غالب ہونے والا ہے، مغلوب ہونے والا ہے۔ کلام البشر، میں تمہیں آخری بات کہتا ہوں میرے بھائیوں، ما هو من کلام البشر، محمد جو کلام بیان کر رہا ہے وہ کسی انسان کا کلام، وہ انسان کا کلام ہے نہیں۔ وہ کافر تھا لیکن اس کے اوپر قرآن کا اثر ہونے لگا تھا۔ یہ مسلمان ہے، میں مسلمان ہوں، تو مسلمان ہے، امت محمد الرسول اللہ میں تیرا شمار ہے، میرا شمار ہے۔ تیرے کلمہ پڑھا، میں نے کلمہ پڑھا، تو اسلام اور ایمان